بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج آغاز ہم لندن سے کر رہے ہیں اور یہ ہیں محمد حسن مرزا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے آپ کو سن رہا ہوں اور میں خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، 30 سال کا ہوں. جو بات میں آپ کو خوشی سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی عزت، عصمت اور اپنا پوٹینشل اور اپنی فیلنگ صرف اپنی بیوی کے لیے بچا رکھی ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ میرا رب بھی مجھے ایسا ہی پارٹنر دے گا کہ جس نے اپنی زندگی کی ہر نعمت کو میرے لیے بچا کے رکھا ہوگا. حسن مرزا صاحب، سن کے بہت اچھا لگا، پڑھ کے بہت اچھا لگا. سلامت رہیے. زندگی خوشگوانی کے ساتھ ہے، زندگی یقین کے ساتھ ہے. جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. آپ اتنا اچھا بو رہے ہو اور بونے کے بعد آپ اس کے بیجوں کے اوپر کھڑے ہو تاکہ ان کو کوئی اور پرندہ آ کے چن نہ لے، چگ نہ جائے، تو انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی زندگی اور آپ کی آل اولاد بھی محفوظ رہے گی. انایا الزی، انہوں نے لکھا سر یو میڈ مائی ڈے. تھینک یو. جملہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے پر اس کے اندر پورے مفاہیم کا ایک دریا اور پوری ایک جھیل آباد ہوتی ہے. مریم 1 2 3 ویری ویل سیٹ. I have 3 kids and I have a miserable life from last 12 years due to my husband. مریم بی بی، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. میرا خیال ہے اگر آپ کسی لمحے انصاف سے اپنے میاں سے بھی ایسا کوئی میسج کروائیں تو اگر وہ بھی یہی کہے کہ ایک ایسی عورت جو میری 3 بچوں کی ماں ہے she had made my life miserable، تو اس وقت پھر کیا کرو گے؟ دونوں ایک دوسرے کا سر پھاڑو گے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں وجہ اتصال ڈھونڈنی چاہیے. جیسے کامن ویلیوز ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، اسی طور پہ کچھ کامنالٹیز ڈھونڈیں. اب 3 بچوں کے بعد لڑتے ہوئے بندے کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. یعنی بندہ یہی سوچ لیتا ہے کہ بچے کیا کریں گے، بچے کیا کہیں گے، کوئی اور دیکھے گا تو کیا کہے گا. یہ تب تک 12 سال کی شادی میں بندہ نہ بھی چاہے تو نہ کرتے بھی تھوڑی عقل تو آ جاتی ہے. ہاں، اگر بندہ اس پہ دروازہ نہ کھولے تو پھر اندر نہیں آتی. میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ خوش بختی انسان کے گھر پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے اور آواز بھی دیتی ہے کہ ابو بکر میں آئی ہوں، پر ابو بکر صاحب سوئے رہتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے تو وہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے. تو اسی طور پہ یہ جو عقل وقل ہے، دانش ہے، عقل مندی ہے، وزڈم ہے، یہ بھی آتی ہے. اب کوئی دروازہ نہ کھولے تو پھر وہ کسی اور کے گھر جہاں قدر ہوگی وہیں جائے گا نا. ثاقب جبی نے لکھا ہے اختر بھائی، ایسے بہت سے شوہر ہیں جو مال بھی لے لیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، بلکہ گالم گلوچ کو ہتھیار کے بلکہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ فرشتے اتار دیے. کچھ کہتے ہیں اللہ نے زمین پہ حوروں کو اتار دیا. عام سی لڑکیاں ہوتی ہیں، عام سے لڑکے ہوتے ہیں، پر شاید اس کا تعلق آپ کے فیل کرنے سے ہوتا ہے. یعنی جتنی مٹھاس آپ زبان پہ اور اپنی آنکھوں میں، اپنے کانوں میں محسوس کراتے ہو تو آلموسٹ وہ ہونے لگ جاتا ہے. تو آپ ہر وقت اپنے آپ کو میسیج ہی یہ دیتے ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس سے بڑھ کے آپ کو بن کے بھی دکھاتا ہے. شکیلہ فاطمہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ میں ساری ماؤں کو مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ لڑکے کی شکل دیکھ کر رشتہ نہ دیا کریں، اس کے کام دیکھ کر رشتہ دیا کریں. یہ بالکل اچھی رائے ہے. مسز اشرف عارف صاحبہ نے کہا ہے کہ ایسا کیس ہمارے گھر میں بھی ہوا. میری دیورانی مجھے اور میرے میاں کو ہی نہیں، میرے بچوں کو بھی بد دعائیں دیتی ہے. اس کے میاں کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا اپنا میاں ہے جس نے کبھی اس کو کام نہیں کرنے دیا. اپنے مال محبت کے احسانوں سے اس کو زیر بار کر دیا. چونکہ اب وہ دونوں میاں بھی اور بیوی بھی اس احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو وہ بڑے آرام سے اس احسان کو پلٹا کے وہ مارتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھا بھائی وہ نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کو پالے. اچھا بھائی وہ ہے جو ان کو مچھلی کا کانٹا نہ سے ہی جو کام بازار میں کرنے والا. اللہ کے رسول نے کلہاڑی کا وہ دستہ لگا کے دے دیا تھا کہ جاؤ جا کے کھاؤ اور کماؤ. تو آپ اپنے کسی جاننے والے کے یہاں ملازم رکھوا دیں، کسی جگہ
वो नामराद कुछ तो कुछ कमा के लाए जो उसके अपने पैसे हों, 5,000 हो 10,000 हो, उसे कदर करनी भी आएगी और कमा के भी लाएगा। हज़रात, मोहब्बत वाले, इज़्ज़त वाले, तारीफ़ वाले, तनकीद वाले बेशुमार कमेंट्स में से जब कोई अच्छा कमेंट आता है जिसमें सवाल होता है या कोई थॉटफुल चीज़ होती है तो मैं उसकी दिल से कदर करता हूँ। ये दिया शेख हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है। वो कहते हैं कि सर, आपने सिर्फ माँ बाप के हवाले से सोचकर बच्चों को बाप के हवाले करने का मशवरा दिया। बेशक ये उम्दा हाल है, मगर लम्हा भर को सोचिए, बच्चे माँ के बिना कैसे रहेंगे। दिया भी सच बताऊं, बच्चे माँ के बिना रह लेंगे, पर बच्चे अच्छे घर के बिना, अच्छे खाने के बिना, अच्छे स्कूल के बिना, अच्छे कपड़ों के बिना, अच्छे मुकाम और मर्तबे के बिना, अच्छे मुस्तकबिल के बिना नहीं जी सकेंगे। और जो माएँ बच्चों को अपने साथ लेके जाती हैं, पूरी पूरी उम्र नौकरों की तरह उन बच्चों के लिए उनके बल्कि पाँव की जूती बन के रहती हैं और उनको अच्छा खिलाने की कोशिश करती हैं, कहीं से मांग के लाती हैं, कहीं एफर्ट करती हैं, इनमें से बहुत कम बच्चे हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। ये नाशुक्रे रहते हैं कि अगर हम अपने बाप के साथ होते तो ऐसा हो जाता, हमारे साथ ये कमी हो गई, अगर वहाँ होते तो वैसा हो जाता। जब ये बच्चियाँ अपने साथ बच्चों को अपने घरों पे ले जाती हैं तो उन घरों में इनकी हैसियत ज़ाहिर है इनकी भाभीयों और जो वहाँ रहने वाले भाई बहनें होती उनके बराबर नहीं होती, उससे एक दर्जा कम होती है। इनके बच्चे इसलिए भी मिजरेबल हो जाते हैं। अब तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी मार है कोई कि मामू तक को हया नहीं आता, वरना जो कज़न होते हैं उन वहाँ ननिहाली रिश्ते वालों के, ये बच्चे और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा जिस्मानी और जिनसी जुल्म का निशाना बनते हैं अपने ही घर में। और कितनी ऐसे केसेस में तो ये होता है कि माँ जानती होती है पर वो अपनी मजबूरी और मिजरी की वजह से किसी को बता नहीं पाती। अगर बताती है तो अपनी माँ को बताती है और वो कहती है कि चुप कर जाओ, तुम्हारे भाई क्या कहेंगे, तुम्हारा बाप क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, और तुम दिक्कत में चली जाओगी, तो उस पर पर्दा डाल दो। जिस बच्ची पे या बच्चे पे जुल्म हुआ होता है उसकी पूरी ज़िंदगी उस पर्दा डालने से बर्बाद हो जाती है। सारी उम्र वो आंख उठा के बात नहीं कर सकता, सारी उम्र उसके अंदर एतमाद एतबार नहीं आ पाता। उसे जिस रिश्ते पे सबसे ज़्यादा सायादार होने का और मुहाफ़िज़ होने का मान होना चाहिए था, वो बिल्कुल बूढ़ा निकला, सबसे कमज़ोर, ढिलमिल और ढीला। जब उसको साया देने का वक्त आया तो वो परे हट गया। तो उस माँ के पास रहने का या उन रिश्तों के पास जाके रहने का जो आज मेरा ख्याल है कमज़ोर हो जाता है। हाँ, जो चीज़ हम आमतौर पे नहीं करते, अगर मैं आप सबको एक लम्हे से कहूँ कि दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि हमारे यहाँ जब जब अलहदगी और जुदाइयाँ होती हैं, फोकस किस बात पे होता है? सोने पे। जाली फिगर बना के दिए जाते हैं, एक सेट दिया होता है, 2-2 3 दिन उसको ज़िम्मे लगा दें, हमारा सोना लेके भाग गई, हमारा ये हो गया। अच्छा, ख़वातीन क्या कर रही होती? हमारे कपड़े, हमारा सामान, हमारी पेटियाँ। ज़िंदगी तुम्हारी रुल गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, तुम्हें अपनी पेटियाँ याद आ रही हैं। या तीसरी चीज़ होगी कि आप जब भी अजीज़ों में लोगों में बैठोगे तो एक दूसरे की इज़्ज़त पे, एक दूसरे की आदतों पे, एक दूसरे की कमज़ोरियों पे, यानी वो जहरीला झूठ बोलोगे कि उसके बाद एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता। क्या अच्छा हो कि जब दोनों का इल्म है कि अब अलग हो रहे हैं और बच्चे हैं उनके, और बच्चे बाप के पास हैं, तो थोड़ा दिल बड़ा हो जाए, कभी कभी माँ से मिलवा दिया करें। इसी तौर पे अगर माँ के पास हो तो कभी कभी बाप से मिल। कोर्ट के फैसले के बिना भी ये आदत हमको डालनी चाहिए कि बच्चों की, देखें, अगर खुदा न खासा किसी बच्चे पे जुल्म हुआ हो और उसका बाप आए और उसको वो बताए, तो कुछ बाप में गैरत, इज़्ज़त, हिम्मत, बहादुरी माँ से तो बहल ज़्यादा होती है। वो अपने बच्चे के बारे में माँ से बेहतर सोचेगा, मुमकिन है साथ ले जाए, मुमकिन है ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाए, मुमकिन है वोकल होकर बात करे। सो जब मैं ये कहता हूँ कि बच्चे बाप के हवाले किए जाएं, तो मैं उसमें किसी औरत का फ़ायदा नहीं देखता, मैं उन बच्चों की किस्मत, उनका फ़ायदा देखता हूँ। उसके बाप के पास रहने से जो उनको ताकत मिलेगी। अच्छा, जब जब आप कहते हैं उसके बाप इधर उधर जाता है और वो शादी को और कर लेगा, बिस्मिल्लाह कर ले,
مرد سارا دن باہر رہتا ہے، دفتر چلاتا ہے، بزنس چلاتا ہے، پھر بھی گھر آ کے چلاتا ہے، اس کے اندر زیادہ رشتوں کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی موجود ہوتی ہے اور اس سے وہ عام طور پہ بروکار بھی لاتا ہے۔ اچھا خواتین حضرات، آخری بات یہ ہے کہ براہ کرم خدا نہ خواستہ 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ پر جب بھی سپریشن ہونے لگے، جب بھی ڈیورس ہونے لگے، تو دو بدترین دشمنوں کی طرح یہ کام نہ کیا کریں، اس میں آمنے سامنے نہ ہوا کریں، گھر کے بڑوں کو، اور وہ بھی جو شیطان صفت نہ ہو ان کو آگے کیا کریں، جو ایمیکیبلی تھوڑا دوسرے کا سپیس رکھ کے اس کو علیحدگی کو ہونے دیں، اور اس کے بعد بچوں سے، چونکہ نانا اور نانی کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم اس مردود کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ بابا شکل نہیں دیکھو گے تو اپنے بچوں کا نقصان، وہ جب بھی آئے گا کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئے گا نا، لے کے جائے گا تو بھی کھلائے گا پلائے گا، تھوڑا اچھا وقت گزر جائے گا۔ تو ان چیزوں کا ذرا دھیان رکھنے سے ممکن ہے آپ کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں جن کو میں نے یہ مشورہ دیا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، اس کا ہمیشہ ان کو فائدہ ہوا۔ اسی کو پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ جب آپ کرٹیکل صورتحال میں ہوتے ہیں تب ضرور مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ زندگی کے بدتر اور بدترین فیصلے کو بہتر انداز میں کر سکیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔